بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ عبارت تھی بخاری جلد اول کی جس کی افتتاح کی ہے۔ اب میں ساتھ ہی ساتھ بخاری جلد ثانی کی آخری حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی اس کے سامنے بظاہر رسمی طور پر اس کی تکمیل ہو جائے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج مجھے اور آپ سبھی حضرات کو بخاری شریف کی افتتاح اور اس کی تکمیل کی اس تقریب میں شرکت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جیسی عظیم الشان مجلسوں میں شرکت یہ اللہ کی توفیق سے ہوا کرتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ پاک ایسی سعادتیں ہر کسی کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ آج ہم اس مجلس کے اندر بخاری شریف کا آغاز بھی کر رہے ہیں اور اس کی تکمیل بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو سب سے پہلے تکمیل بخاری ہونی چاہیے، اس کے بعد میں افتتاح، لیکن چونکہ مضمون الٹ جائے گا اس لیے اکابرین کے مشورے سے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کچھ باتیں افتتاح بخاری کے متعلق ہو جائیں تاکہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور بخاری شریف کے لکھنے کی وجہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب اور آخری حدیث نقل کی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آ جائے گی۔ جس کتاب کی ہم تکمیل اور افتتاح کر رہے ہیں جسے ہم اور آپ پوری دنیا بخاری شریف کہتی ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کا اصل نام یہ نہیں ہے، یہ تو معروف اور متداول بین الناس نام ہے، ورنہ اصل میں اس کتاب کا نام جو ہے وہ اس طرح سے ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بخاری شریف کا پورا مکمل نام یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جس عظیم شخصیت نے اس عظیم کتاب کو لکھا ہے جسے ہم اور آپ امام بخاری کہتے ہیں، ان کا بھی نام و نسب اس طرح سے ہے ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم
بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی الیمانی البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے القاب اللہ نے عطا فرمائے تھے، انہی میں سے ایک نام امیر المومنین فی الحدیث یہ آپ کا لقب ہے۔ ویسے آپ کو حجت الاسلام فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جوفی، یمانی اور بخاری کہنے کی جو وجہ ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پردادا حضرت بردزبہ تھے، وہ ایک کاشتکار تھے، فارسی النسل تھے اور ایک آتش پرست شخص تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے یمان جوفی کی نامی ایک بزرگ، ایک بہت ہی نہایت ولی صفت انسان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا تھا۔ اس مناسبت سے ولا کے طور پر آپ کو یمانی اور جوفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش چونکہ شہر بخارا میں ہوئی تھی، اس لیے اس مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 شوال جمعے کے دن رات کے وقت میں ہوئی۔ 13 شوال کو جمعے کے دن رات کے وقت میں 194 ہجری کے اندر میں، اور شمسی اعتبار سے جسے ہم انگریزی اعتبار سے کہتے ہیں، اس اعتبار سے اگر تاریخ نکالی جاتی ہے تو 20 جولائی سن 810 عیسوی کے اندر میں شہر بخارا میں اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سی عمر کے تھے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد ماجد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آپ کے والد کے سایہ اٹھ جانے کے بعد پوری طرح ذمہ داری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی، تربیت کی، پرورش کی ان کے والدہ محترمہ کے کندھوں پہ آ گئی تھی۔ اللہ کے فضل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا اور انجام دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 5 سال کی عمر کے ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ محترمہ نے ان کے علاقے کے جو دینی مدارس چلا کرتے تھے ان میں سے ایک مدرسے میں لے کر گئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا داخلہ اس مدرسے میں کرا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق سن 7 سال کی عمر میں اور دوسرے قول کے مطابق سن 8 سال کی عمر کے اندر میں الحمدللہ حفظ قرآن کر لیا تھا۔ حفظ قرآن کرنے کے بعد 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علوم و فنون سے فراغت بھی حاصل کر لی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 12 سال کے ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے 2 عظیم محدث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام وقی علیہ رحمہ، ان دونوں حضرات کی حدیث پر لکھی ہوئی ایک عظیم ضخیم کتاب کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں 2 حدیث کی عظیم کتابیں جسے عبداللہ ابن مبارک اور امام وقی علیہ رحمہ نے لکھا تھا اسے حفظ یاد کر لیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بعد حدیث مبارک سے بے انتہا شغف، لگاؤ اور دلچسپی پیدا ہوئی اور بڑھتی گئی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو اہل خانہ کے ساتھ حجاز مقدس کے سفر کی توفیق عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ساتھ آپ نے سفر حج کیا، اور 16 سال کی عمر میں حج کی تکمیل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ سے اور اپنے بھائی سے عرض کیا کہ آپ لوگ وطن واپس چلے جائیں اور میں یہیں حجاز مقدس میں حرمین میں رہ کر علم حدیث کو حاصل کرتا ہوں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے بعد ان کے بڑے بھائی اور ان کی والدہ محترمہ اپنے وطن واپس آ گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں رک گئے۔ آپ نے حجاز مقدس ہی میں رہ کر علم دین کو سیکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر میں جو ایک عظیم مقدس بابرکت سرزمین کا ایک ٹکڑا ہے جسے ہم اور آپ اپنی دنیا ریاض الجنہ کے نام سے جانتی ہیں، جس کے اندر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کری گویا کہ اس شخص کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کری گویا کہ اس نے جنت کی سرزمین پر نماز کو ادا کیا ہے۔ وہ ایسی مقدس بابرکت جگہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حصہ جو ہے جنت کی ایک کیاری ہے۔ ایسی بابرکت جگہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر 16 سال کی عمر کے اندر میں ایک عربی میں زبردست کتاب لکھی جس کا نام قضایۃ الصحابہ والتابعین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کے لکھنے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسی حجاز مقدس کی سرزمین پر رہتے ہوئے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں جو پھیلے محدثین تھے، علماء تھے، ان کے خدمت میں گئے، علم دین کو حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور طالب علمی کے اندر میں بہت فقر و فاقے اور غربت کے ایام بھی دیکھے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی کے زمانے میں گھاس بھی کھائے ہیں، درخت کے پتے بھی چبائے ہیں، 40 دن مسلسل ایسے گزرے کہ آپ کو کھانے کے نام پر ایک لقمہ روٹی اور چاول نصیب نہیں ہوا، اور آپ کے مسلسل پتے اور گھاس کھانے کی وجہ سے آپ کے معدہ اور آپ کی پیٹ کی طبیعت بالکل خراب ہو چکی تھی کیفیت، جس کی وجہ سے آپ پاخانہ اس انداز سے کیا کرتے تھے جیسے جانور گوبر کیا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو آپ کے پیخانے کی شکل علماء نے لکھی ہے کہ جیسے کہ مینگنی ہوتی تھی، اس انداز سے ہوا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقر فاقے کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے البدایہ میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتے سے بھوکے تھے، کھانے کے نام پہ کھجور کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہو سکا تھا، صرف پورے 1 ہفتے میں آپ کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی تھی، اس گٹھلی کو چوس لیا کرتے تھے اور اس کے بعد زمزم پی لیا کرتے تھے۔ 1 ہفتہ جب اس طرح سے گزرا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میں تو اس زمانے کے اندر میں جب مدینہ کے گورنر تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حاکم گورنر کے خواب میں آتے ہیں اور مدینہ کے گورنر سے کہتے ہیں خواب میں آ کر کہ اے امیر مدینہ، تم بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہو اور تمہیں ذرا خبر بھی ہے کہ میرا دوست تمہاری مسجد میں بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، تمہیں میرے دوست کی کوئی خیر خیری کرنے کی فرصت نہیں۔ اتنا کہا اور اللہ کے نبی خواب میں غائب ہو گئے۔ امیر مدینہ کی آنکھ کھلی، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ امیر مدینہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تمام افراد کو بھیج دیے۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی، پہچاننے کی کوششیں کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پہچان سکے۔ اگلے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پھر اللہ کے نبی اس امیر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر مدینہ، کیا تم نے میرے دوست کو ابھی تک پتہ نہیں لگا سکے؟ میرا دوست بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے گھر کے پاس بیٹھ کر میرا مہمان اگر بھوکا رہے تمہیں عمارت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد امیر مدینہ کی آنکھیں کھلی اور وہ پریشان ہو گئے اور خود اپنے ساتھ بہت سے احباب کو لے کر وہ روانہ ہوئے تلاش کرنے کے لیے۔ بہت تلاش کیا لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکے۔ تلاش کرنے کے بعد تھوڑی تھکاوٹ کے اندر میں امیر مدینہ کی پھر آنکھ لگی
جیسی آنکھ لگتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور اس امیر مدینہ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں میرے دوست کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ امیر مدینہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے مسلسل 2 دن سے تلاش کیا ہے، ذرا مجھے ان اپنے دوست کی کچھ حلیہ اور کیفیت بتا دیجئے، علامات بتا دیجئے کہ جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی کہ جاؤ مسجد نبوی کے پاس جو پہلا ستون ہے اس ستون کے پاس ٹیک لگائے ہوئے جو شخص بیٹھا ہے وہی میرا دوست ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ امیر مدینہ اپنے تمام قافلوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکا ہے جو مدینہ جس جگہ پہ جس ستون کے پاس اللہ کے نبی نے نشاندہی کی تھی وہاں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر مدینہ نے اس نوجوان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ حضرت امام بخاری نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میں کیسے چلے جاؤں آپ کے گھر میں؟ تو امیر مدینہ نے پھر وہ خواب بتایا کہ مسلسل 3 مرتبہ میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور مجھے تو کہہ رہے ہیں ڈانٹ کر کہ میرا دوست یہاں بیٹھا ہوا ہے بھوکے اور تم بڑے آرام سے سو رہے ہو۔ اب خوشامد اللہ کے واسطے میری درخواست قبول کر لیجئے ورنہ میری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس طرح کی خوشامدیں کی امیر مدینہ نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر جانے کی ہاں بھر لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر گئے، انہوں نے شاہانہ انداز کے اندر ان کی ضیافت کی، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعد میں امیر مدینہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر ہی رہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتا آپ کے ہاں، اس لیے کہ میں جس چیز کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں میں بادشاہوں کے محل میں رہ کے وہ چیز نہیں سیکھ سکتا، مجھے فقیری کے اندر ہی میں مجھے یہ علم آ سکتا ہے، اس لیے آپ مجھے جانے دیجئے۔ بہت خوشامدی کی بادشاہ نے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہ سنی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخرکار اجازت لے کر پھر مسجد نبوی میں تشریف لا لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سال گزارنے کے بعد پھر اپنے وطن کو لوٹتے ہیں۔ وطن کے لوٹنے کے بعد اچانک ایک حادثہ پیش آتا ہے کہ محلے کے کچھ بچے گلیوں میں کچھ کھیل رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ پر کوئی چیز آ کے لگی جس کی وجہ سے چوٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل دکھنا بند ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ ایک ہونہار ایک اتنا کامیاب لڑکا اگر اس عمر میں نابینا ہو جاتا ہے تو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو بھی کچھ ہو سکتا تھا علاج کے ذریعے تعلق سے تمام تدابیر اختیار کی اور مسلسل دعائیں کرتی رہی اور اللہ سے مانگتی رہی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد دعا کر کے مصلی پہ لیٹ گئی۔ آپ لیٹتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو حضرت ابراہیم نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کی بندی، جس چیز کو تم مانگ رہی ہو اللہ نے وہ چیز تمہیں عطا کر دی، اور جاؤ دیکھو تمہارے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی آنکھ کھلی اور کھلنے کے بعد فوراً دوڑتی ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا اور جگانے کے بعد ان کی آنکھوں کی طرف ایسا ہاتھ کر کے اشارہ کیا کہ دیکھے کہ واقعتاً کیا میرے لاڈلے کی بینائی لوٹی یا نہ لوٹی، تو دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ دکھنا شروع ہو چکا تھا اور دکھنا بھی اس طرح سے اتنا اللہ نے جو پہلی بینائی عطا فرمائی تھی اس سے کئی گنا بہتر اللہ نے بینائی عطا فرمائی اور ان کی بینائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی زبردست بینائی عطا فرمائی کہ میں نے رات کے اندر میں چاند کی روشنی میں کھلے صحن میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ کبیر ہے۔ سوچئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اللہ کے رب العزت کے بینائی کے لوٹانے کے بعد رات میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ کبیر ہے۔
الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کی تکمیل فرمائی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم اتھر کے پاس کچھ مکھی مچھر جو ہے، کیڑے مکوڑے جس کو کہتے ہیں، وہ بھن بھن کر رہے ہیں، بھیڑ لگا رہے ہیں، آپ کے جسم اتھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے دیکھا کہ ان کے خود کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر پنکھے ہلا رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کے جسم اتھر پہ یہ مکھی مچھر نہ بیٹھ سکے، اور اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے ان کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے جو خواب کے ماہرین تھے، معبرین، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، تو ان کے اس زمانے کے اکابرین نے اس خواب کو سننے کے بعد یہ بتایا کہ اے محمد ابن اسماعیل، اللہ تعالیٰ تم سے حدیث کے سلسلے میں بڑی خدمت لے گا، اور تم سے اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اقوال مقدسہ کے سلسلے میں حدیث کو جمع کرنے کا کام لے گا، اور آپ چن چن کر دنیا میں جو صحیح حدیثیں اس کو یاد کرو گے، لکھو گے، اور حدیثوں کو ذخیرے میں جو موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں اور من گھڑت حدیثیں دوسروں نے داخل کر دی ہیں، آپ ان حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کرنے کا کام کرو گے۔ یہ وہ خواب تھا جس خواب کی تعبیر سننے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ علم حدیث پہ کچھ خدمت کی جائے، کام کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد علم حدیث کے لیے محنتیں کرنا شروع کی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیث مبارکہ حدیث سند اور متن کے ساتھ میں یاد کی۔ 6 لاکھ، 60 نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 6 لاکھ احادیث مبارکہ حدیث متن اور سند کے ساتھ میں یاد تھی۔ ان 6 لاکھ احادیث مبارکہ کے اندر میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین روایات کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس اکٹھا کرتے کرتے جو مجموعہ تیار ہوا، جس مجموعے کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اور اس بخاری شریف کے مجموعے کو تیار کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 سال لگ گئے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے 9888 اور ایک روایت کے مطابق 9086 روایتیں بخاری شریف میں آپ نے نقل کی ہیں۔ اس طرح سے بخاری شریف کی جو کل روایات ہے 9086 روایات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بخاری شریف کے لیے ایک حدیث مبارکہ لکھتے تو اس سے پہلے بہت اہتمام کیا کرتے۔ پہلے آپ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد جو آپ کے پاس سب سے عمدہ لباس ہوتا اسے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز ادا کرتے، اس کے بعد آپ اس حدیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے۔ اس طرح سے کمال احتیاط کا کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس اخلاص، اس الہیت اور اس خدمت کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہرت عطا فرمائی، اور آپ کی اس کتاب کو جو اللہ نے شہرت عطا فرمائی جس کی نظیر کوئی اور نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام محدثین چاہے کسی مذہب و فرقے کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ بخاری شریف جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد اس دنیا میں پائی جانے والی کروڑوں کتابوں کے اندر میں سب سے اہم ترین، اصح ترین کتاب ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی کتاب اصح نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، بخاری شریف کی مقبولیت اور بخاری شریف کا مقام اس دوسرے واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کا نام حضرت ابو زید ہے۔ حضرت ابو زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ابو زید تم کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھو گے؟ میری کتاب کب پڑھنا شروع کرو گے؟ اس بزرگ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی کون سی کتاب ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، وہ میری کتاب ہے۔
اب اندازہ لگائیے کہ بخاری شریف کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب کو لکھنے میں امام بخاری نے اتنے احتیاط سے کام کیا ہو، اور جس کتاب کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب قرار دیا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے قوت کا زبردست کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایسا حافظہ کہ جس حافظے کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، ہر بات کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے کمال حفظ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مصر کے اندر میں وہاں کے بڑے بڑے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک علمی مجلس کا انعقاد کیا، جس کے اندر انہوں نے 10 محدثین کو جمع کیا، اور 10 محدثین کو انہوں نے 10 حدیثیں کچھ حدیث کے اندر میں پھیر بدل کر کے یاد کروائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں شریک ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ایک محدث کھڑے ہوتے اور اپنی 10 حدیثیں جو انہوں نے یاد کی تھی ترتیب کے الٹ پھیر کے ساتھ اسے پڑھتے اور اب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے 10 لوگ کھڑے ہوئے اور 100 حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا، اور تمام کی تمام حدیثوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب نمبر آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام علماء محدثین کے سامنے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ فلاں شخص نے جو پہلے روایتیں پڑھی ہیں وہ انہوں نے یہ روایتیں پڑھی، یعنی پوری 10 حدیثیں اس ترتیب سے سنائی جس ترتیب سے فلاں شخص نے سنایا تھا، اور اسی غلط انداز سے۔ اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ وہ حدیثیں اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے ہے، پھر صحیح حدیثیں پڑھ کے بتائی۔ یعنی انداز لگائیے کہ ترتیب بھی ہیر پھیر نہیں ہوئی، 100 کی 100 الٹی حدیثیں جو صرف ایک بار امام بخاری نے سنی تھی وہ یاد کر لی، اور یاد کرنے کے بعد جو صحیح حدیثیں ہیں امام بخاری نے وہ بھی بیان کر دی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے دیگر ساتھی رفقا جو ہیں اپنے استاد محترم کے سبق کو لکھ رہے تھے۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غربت کی بنا پہ نہ قلم نہ کاغذ کچھ نہیں تھا، تو دوسرے احباب اپنے استاد محترم کی ہر بات کو قلم سے نوٹ کر رہے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک ہتھیلی پر اپنی شہادت کی انگلی سے بس ایسے انگلی چلا رہے تھے تاکہ استاد کو ایسا لگے دیکھنے میں کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں۔ لیکن استاد ہوتا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، اپنے ہتھیلی پہ انگلی چلا رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد محترم نے کہا بیٹے تم کیوں نہیں لکھ رہے، وجہ کیا ہے؟ استاد محترم کو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی میں تو لکھ رہا ہوں۔ استاد نے کہا کہاں لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا استاد محترم آپ کی ہر بات میں اپنے دل پہ لکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب یہ بات کہی کہ استاد محترم میں آپ کی ہر بات اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہوں، تو استاد کو ہنسی آئی، مسکرائے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا کیا میں نے پڑھائی ہے آج حدیثیں وہ بیان کرو۔ تو استاد محترم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت میرے کو شریک ہوئے آپ کے درس میں 1 ہفتہ ہوا ہے، اور آپ نے 1 ہفتے کے اندر 800 روایات بیان کر دی ہیں، اور اس ترتیب سے ہے۔ ایک مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتے میں سبق میں جو پڑھی 800 روایتیں تھی سند متن کے ساتھ الحمدللہ سنا دی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے ایسا غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے مقبولیت ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری کو یہ خود یہ سعادت بخشی کہ امام بخاری نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے اندر میں 90,000 شاگردوں کو بخاری پڑھائی ہے۔ 90,000 لوگوں کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل کمالات سے نوازا تھا۔ علم و عمل کا یہ مہتاب، یہ عظیم ستارہ 1 شوال سن 256 ہجری کے اندر میں غروب ہو جاتا ہے سنیچر کے دن، اور وہ بھی ان کے انتقال کا واقعہ بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ علماء کرام نے اس زمانے کے حاسدین نے
اور اس زمانے کے بادشاہ نے آپ پہ ایسے ایسے الزامات رکھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ گئے زندگی سے، اور تنگ آ کر آپ نے شہر بغداد کو چھوڑ دیا، شہر مصر کو چھوڑ دیا۔ آپ ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے خرتنگ، اس گاؤں کی طرف آپ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرتے وقت آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب آپ کو مجھ سے جو خدمت لینی تھی آپ نے وہ لے لی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کے پاس چلے جاؤں، اے اللہ آپ مجھے اٹھا لیجئے۔ بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کرنا تھا جمعے کے دن، اور سنیچر کے دن ملک الموت حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جس دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر اور بھی اکابرین صحابہ کے نام ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس خواب دیکھنے والے بزرگ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خواب میں کہ اللہ کے رسول آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دوست محمد ابن اسماعیل آ رہا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جب تاریخ وقت کا پتہ لگایا تو جس بزرگ نے جس وقت یہ خواب دیکھا تھا انہیں پتہ چلا کہ اسی عین وقت میں محمد ابن اسماعیل امام بخاری کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت اور ایسی شہرت عطا فرمائی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا اور جب آپ کو ان کی قبر میں مدفون کر دیا گیا تو آپ کی قبر سے ایسی عظیم الشان خوشبو نکلا کرتی تھی کہ وہاں سے گزرنے والا وہاں کی مٹیوں کا اپنے جسم اب کپڑے پہ لگا لیتا تھا تو ہفتوں مہینوں بھر اس کپڑے سے جسم سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ جب یہ سلسلہ چل پڑا تو علماء کرام میں بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اللہ یہ تو ایک نئی بدعت شروع ہو جائے گی، پھر اس طرح سے تو لوگ پوری دنیا کے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھود کر غائب کر دیں گے۔ تو تمام اس زمانے کے اکابرین مستجاب الدعوات حضرات نے دعائیں کی کہ اللہ پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو کو آپ ختم کر دیجئے، نہیں تو امت میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان اکابرین کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے جو خوشبو نکلا کرتی تھی وہ خوشبو کا نکلنا بند ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس قبرستان میں مدفون ہیں اس قبرستان کے بارے میں علامہ مدنی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس قبرستان میں مدفون ہوئے تو تدفین کے 3 دن کے بعد اس قبرستان میں مدفون لوگوں کے رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا کہ آج ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے خواب میں اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ آج آپ کی مغفرت کس وجہ سے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے قبرستان میں ہمارے بازو میں محمد ابن اسماعیل نامی شخص دفن کیا گیا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہے۔ وہ مقام ہے میری بہنوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ابتدائی تھوڑی سی تاریخ تھی، اصل حدیث کی طرف تو مجھے بھی رخ کرنا باقی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر محدثین کے طرز افتتاح کو چھوڑ کر اپنی کتاب کا انداز ایک نئے انداز سے کیا ہے، کتاب الوحی سے۔ حالانکہ دوسرے محدثین کتاب الایمان سے کرتے ہیں، کوئی کتاب الطہارت سے کرتے ہیں، کسی نے کتاب السنت سے آغاز کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے ہٹ کر اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے کتاب الوحی سے کیا ہے۔ اس کی حکمت، اس کی مصلحت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کی عظمت، اس کی افادیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج امت جو ہے وحی کی افادیت اور اہمیت سے ناواقف ہے۔ امت نے آج کے علوم و فنون کو ساری چیزوں کی اہمیت کا ذریعہ بنا لیا، اور امت کو یہ بات معلوم نہیں ہے
کہ اسباب جو علوم ہے، علم کو حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع میں خطا اور غلطی کے امکانات ہیں۔ صرف ایک اس جو علم کا ذریعہ ہے، سبب ہے، آلہ ہے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اس کے اندر میں کوئی غلطی یا خطا کے امکانات نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ساری شریعت، سارے قرآن، سارے دینی احکام کا مرکز، بنیاد جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ اگر وحی محفوظ نہ ہو، وحی پہ انسان کا ایمان نہ ہو، وحی کے صحیح اور سچے ہونے کا عقیدہ نہ ہو، تو انسان کا ایمان ہی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے۔ وحی کے معنی لغت کے اندر میں اشارہ کرنا، چپکے سے کوئی بات کہنا، دل میں کسی بات کا ڈالنا، یہ آتا ہے۔ لیکن اصطلاح کے اندر وحی کہتے ہیں ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاءہ، کہ اللہ رب العزت اپنے منتخب بندوں میں سے، نبیوں میں سے کسی کے قلب کے اوپر میں جو اپنا کلام اتارتے ہیں، ڈالتے ہیں، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی ایک دو نہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج میں خود باقیات الصالحات میں پڑھا رہا تھا، وہاں میں نے بتایا ہے کہ علامہ نے فرمایا کہ وحی کی 70 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے چند مشہور و معروف 7 قسمیں ہیں۔ بہرحال مجھے وہ ساری بحثیں بیان نہیں کرنی ہے۔ تو وحی سے امام بخاری نے جو شروع کیا، اس کی وجہ یہ ہے وحی کی عظمت اور حکمت کو بیان کرنا۔ آپ کو ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں اسباب علم جتنے بھی ہیں، ان میں سب سے بہتر، پاکیزہ اور سچا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے، اور یہ وحی کی تعلیم آپ کو انہی مدارس دینیہ میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسی سچی، ایسی پختہ اور ایسی مستند تعلیم دنیا کے کسی ادارے میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت جو ہے آپ کے ذریعے سے پوری امت میں، پوری انسانیت میں اپنے علوم و فیوز کو اللہ پاک پہنچاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے آغاز جس آیت کریمہ سے کیا ہے، اس آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس آیت کریمہ سے وحی کرنے میں بھی حکمت 2 ہیں۔ پہلی حکمت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کا آغاز ہوا، وہ وحی کون سی ہے؟ بتا دیا کہ جناب رسول اللہ پہ آنے والی وحی اس طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی حضرت نوح علیہ السلام پہ آیا کرتی تھی۔ اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور بھی انبیاء آئے چلے گئے، لیکن ان کی طرف بھی وحی آیا کرتی تھی، لیکن وہ وحی احکام نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وحی احکام کا آغاز جو ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اشارہ کر دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جو وحی آئے گی وہ وحی بھی وحی احکام ہی ہوگی، دیگر کوئی وحی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اس آیت کریمہ سے یہ بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام پہ جب وحی الہی آنا شروع ہوئی تو آپ کی قوم آپ کی سخت مخالف ہو گئی، اور آپ کی قوم نے آپ کو بہت سخت اذیتیں، تکالیف پہنچائی، اور آپ کو اس قدر مارا کرتی تھی کہ آپ کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ مر چکے ہیں، انہیں ایک بورے میں بند کر کے کسی کوڑے ڈال میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اس آیت کریمہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے ان پرسوز واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ میرے محبوب، جب آپ پہ وحی کا آغاز ہوگا تو جو قوم آپ کو آج تک صادق امین کہہ رہی ہے، جو آپ کی اتنی دلدادہ ہے، وہی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی، اور آپ کو اذیتیں، تکلیف دینے پر اس قدر آمادہ ہو جائے گی، نہ آپ کی پیٹھ کو محفوظ رکھیں گے، نہ آپ کی چہرے محفوظ رہ سکے گا، آپ کا پورا بدن زخمی ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں گواہ ہیں غزوہ احد کے واقعات، طائف کے واقعات، کہ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے اور آپ کے آقا کی پیشانی شہید ہوئی،
میرے اور آپ کے آقا کے گال شہید ہوئے، میرے اور آپ کے آقا کے سر میں ایسی کھود لگی کہ جس کھود کو نکالنے میں حضرت زید کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا زید ابن سنان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کے بعد میں طائف کا سفر کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں آپ کے ساتھ میں کیسے حالات پیش آئے تھے۔ میری بہنوں اور یہاں پہ موجود لوگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث جو نقل کی ہے، اس کتاب کے پہلے جو راوی ہیں اس کا نام حمیدی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی آخری کتاب میں آخری حدیث میں جو کتاب حدیث نقل کی ہے، اس کے راوی حضرت احمد ابن اشکاب ہیں۔ دونوں راوی کا مادہ جو ہے حمد ہے، اور حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے امت محمدیہ، امت مسلمہ، یہ امت حمد اس کا نام ہے۔ اس امت کا کام ہی ہے اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ یہ امت کا کام ہے، لیکن آج امت جس کام کو کرنا تھا وہ بھول چکی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بجائے غیر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کو سمجھنے کا وقت ہے، لیکن اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم کو سمجھنے کا وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز پہ پیسے خرچ کرنے کو تو ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے اوپر اپنے دولت کو خرچ کرنے کا پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اس ایک قوم کو قرآن مقدس ہی کی وجہ سے ذلیل رسوا بھی کرے گا، اور یہ قوم وہی قوم ہوگی کہ جس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہوگا۔ پڑھنے کے اعتبار سے، اس کے سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس کی اشاعت کے اعتبار سے جو قوم اس قرآن کریم کی خدمت کو چھوڑ دے گی، اللہ پاک بھی اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی ذلیل رسوا ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا میں جو آج ہماری ذلت کی وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج امت کا وہ تعلق اور رشتہ اللہ کی عظیم کتاب سے اور جناب رسول اللہ کی سنت سے چھوٹ چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں آج اپنی عزت کو بحال کرنا، تو خدا کی قسم ہم اسی طریقے پہ آ جائے جو صحابہ کا طریقہ تھا، کہ صحابہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں اور اپنی زبان پہ لا لیا تھا، اور اپنے عمل کو قرآن مقدس کے مطابق کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت کو نقل جو کیا ہے، اس کے الفاظ ہے انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى۔ اس حدیث مبارکہ سے شروع کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو بطور خاص انبیاء کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم دنیا کا کوئی بھی کام کرو تو اخلاص اور الہیت کے ساتھ کیا کرو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہ بھی تو وحی کے ذریعے سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہر نیک عمل کرنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیک عمل کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں، جائزہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عظیم الشان جس عمل کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہے تو ہمارا وہ عمل رائگاں بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس حدیث مبارک میں جو چیز بیان کی گئی ہے ایک بہت عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہجرت کا عمل جو ایک عظیم الشان عمل ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ چند عمل ایسے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان عمل میں سے ایک عمل ہجرت کا عمل بھی ہے۔ اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہجرت جیسا عظیم الشان عمل کیا اخلاص اور للہیت اللہ کی رضا کے بغیر، تو تمہارا یہ عمل عند اللہ مقبول ہونے والا نہیں ہے۔ الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم دنیا کا کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل کرنے سے پہلے اپنے اندر اخلاص اور الہیت کو پیدا کریں۔ عبادت کیا ہے اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پہ سوچتے ہیں ہم کہ ہر اچھا کام عبادت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت کسی بھی کام کے ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ عبادت وہی عمل بن سکتا ہے کہ جو عمل اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، اور اس عمل کو کرنے والا اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کرے، تبھی جا کے وہ عمل عبادت بنتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عمل کیا لیکن جناب رسول اللہ کے عمل بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، منہج نبوت پہ نہیں کیا، تو ہمارا عمل جو ہے عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ یہ تو وہ ابتدائی وہ باتیں تھیں جو باتیں افتتاح بخاری کے سلسلے میں مجھے کہنی تھی، اللہ نے مجھ سے کہلوایا ہیں، اور اس کے بعد اب میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ کے اندر میں اختتام بخاری کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ آپ لوگ اسے بھی سنیں۔ میں جانتا ہوں کہ چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان حضرات سے اجازت لیتا ہوں۔ میرے محترم میرے مخلص مولانا عمران صاحب بھی ہیں، مولانا مصطفیٰ صاحب بھی ہیں، 10-15 منٹ اور لے سکتے ہیں۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے آخر میں جس حدیث مبارکہ کو جس آخری باب کے تحت میں بیان کیا ہے، جس کی عبارت میں نے پڑھی تھی کہ جس کا عنوان تھا باب نزع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا، نیت والی حدیث سے بیان کیا، شروع کیا، اور اپنی کتاب کا اختتام جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال والی آیت مبارکہ اور روایت مبارکہ سے کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وزن عمل والی باب سے اور روایت سے تکمیل کرنے پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کی زندگی میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اس وقت تک اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی ترازو میں وزنی نہ ہو، چاہے ہم کوئی بھی عمل کریں۔ اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ ادا کرتا ہے، اس کی ہر وزن، اس کے ہر عمل کو اللہ پاک کل قیامت میں تولیں گے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر بات کو اللہ پاک کل قیامت کے دن تولیں گے۔ اور جب کسی چیز کو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، تو عقل مندی، دانش مندی یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے ذرا سوچے سمجھے کہ کہیں کوئی میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو کل میرے لیے وبال جان بن جائے، گرفت کا ذریعہ بنے۔ کہیں میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالوں جو میرے لیے کل قیامت کے دن مصیبت کا ذریعہ بن سکے۔ اور انشاءاللہ مصیبت کا ذریعہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی عمل نہیں بن سکتا ہے جب تک ہم اس کام کو وحی کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ میں کریں گے۔ اگر ہمارا عمل وحی کے مطابق ہوگا، اخلاص نیت کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا یہ کیا ہوا عمل اور ہماری زبان کے یہ بول کل قیامت میں بڑے وزنی ہوں گے اور ہمیں نجات دلانے کے لیے کافی ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن عمل کے باب کو آخر میں لا کر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے تصور میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ ہمارے کیے ہوئے عمل نہ تولے جائیں گے، نہ اس کا حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، جو زندگی ہے بس یہی کی زندگی ہے، یہی جینا، یہی مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لا کر ایسے تمام باطل خیالات، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ کے ان تمام گروہ کی تردید کر دی ہے جو اس باطل خیالات کے ماننے والے تھے، اور کہہ دیا کہ نہیں، بلکہ موت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے، تمہیں تمہارے کیے ہوئے کا حساب بھی دینا ہے، اور تمہارے عمل کو بھی تولا جائے گا، اور تمہارے اقوال اور منہ سے نکلنے والی ہر بات بھی تولی جائے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کام کے کرنے کے نتیجے میں ہمارے عمل میں وزن پیدا ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کام ہیں، اگر اس کے مطابق تم کام کرو گے تو تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات نکالے جس کا مفہوم ہے کہ تم سب سے پہلے وہ کام اخلاص للہیت سے کرو، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے کرو، دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی فکر مت کرو۔ اور دوسرے یہ کہ تم اس عمل کو میری سنت کے مطابق انجام دو۔ اگر ہم نے کوئی بھی کام اس اخلاص نیت کے ساتھ اور جناب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے کام کو انجام دیا تو انشاءاللہ ہمارے اس عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس خوش نصیب کا وزن کل قیامت میں وزنی ثابت ہو جائے گا اس شخص کی زندگی بڑے عیش آرام اور راحت والی زندگی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے خوش نصیب سے رب بھی راضی اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور جنت میں دخول بھی ملے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمارے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر ہمارے لیے بربادی بھی طے ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ کہ وہ بد نصیب کہ جس کے وزن اور جس کے عمل کا وزن ہلکا ہو کم ہوگا اور نیکی کم رہ جائے گی اور برائیاں غالب ہو جائے گی تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت اپنی دہکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور قیامت کی رسوائی سے بچائیں۔ میری بہنوں، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کہیں ہماری ذات سے کسی ایسے عمل کا صدور نہ ہو جائے کہ جو ہمارے لیے نبی کے سامنے رسوائی کا ذریعہ بن سکے۔ میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری امت کان کھول کے سن لو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے پہنچتی ہے۔ آج اس حدیث پہ غور کریں کہ آج امت مسلمہ اپنے عمل سے نمازوں کے اہتمام سے پیارے نبی کو کتنی راحت پہنچاتی ہے۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کی نماز کے اہتمام میں ہے تو یقینی بات ہے کہ نماز کے چھوڑنے میں میرے آقا کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی۔ سوچئے اگر ہم اس دنیا سے جائیں اور ہماری زندگی میں نماز جیسا عظیم الشان عمل نہ ہو تو کیا میرے آقا مجھ سے خوش ہوں گے؟ کیا میرے آقا میرے لیے سفارش کریں گے؟ کیا میرے آقا اپنے ہاتھوں سے زمزم مجھے پلائیں گے، کوثر پلائیں گے؟ کیا میرے آقا میرے کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے؟ ممکن نہیں ہے میری بہنوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لرزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، لیکن میری بہنوں یاد رکھیں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم سے پہاڑ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو جائیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہمارے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ پاک نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے وہ سارے گناہ مٹا دے گا۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے توبہ اور استغفار، کہ ہم اگر توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اپنی ندامت اور اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار کا مجرم تصور کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کی جب توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کا وہ بندہ دوست بن جاتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ متقی ہوتا ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ نے بے شمار بشارتیں سنائی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ کے یہاں وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی وہ شخص اللہ کے دوست بن گیا اور اس کا شمار متقیوں میں ہو گیا۔ اور متقیوں کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے ان المتقین فی جنات النعیم، کہ متقیوں کا ٹھکانہ تو عیش اور راحت جنت میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ فرماتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اہل تقویٰ کے لیے اللہ پاک راحتوں کے راستے کھول دیتے ہیں، ایسی جگہوں سے ایسے پاکیزہ رزق دیتے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکلنے کی سبیل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کا وہ کلمات کو بار بار پڑھنا ہے جو کلمات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آخر میں نقل کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری درخواست ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں سب لوگ جب میں یہ کلمات کہوں تو آپ لوگ بھی اپنی زبان سے کہیں تاکہ اس کلمات کو پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الرحمن، کہ لوگوں سن لو اللہ کے نزدیک دو کلمے بہت پسندیدہ ہیں، نہایت پسندیدہ ہیں۔ اور میں نے لکھا ہے کہ ان کلمات کے پسندیدہ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی ایک عظیم اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سے کلمے کے اندر میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی دونوں کے دونوں کلمے صفت جمال کے پر بھی مشتمل ہے اور صفت جلال پر بھی مشتمل ہے، اور جب اللہ کی صفت جمال اور صفت کمال اور کے ساتھ ساتھ صفت جلال جمع ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی حمد و ثنا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ دونوں کے دونوں کلمے ذہن میں انسان کیا آ سکتا ہے کہ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑھنا ہر شخص کے لیے دشوار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، کہ اس کی ادائیگی زبان پر نہایت آسان بھی ہے، کہ ہر چھوٹا سے چھوٹا بچہ، ایک بوڑھا انسان، ایک توتلا شخص بھی اس الفاظ کو ادا کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ پھر انسان کی سوچ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اتنے آسانی سے کہے جانے والے کلمات میں ہو سکتا ہے کہ اجر ثواب زیادہ نہ ہو۔ میرے آقا نے اس ذہن میں آنے والے اشکال کو بھی دور کر دیا، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ یاد رکھنا زبان پہ نہایت آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وزن کے اعتبار سے بھی ہلکے ہوں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہے۔ ایک بہت مشہور روایت ذہن میں آ رہی ہے جس روایت کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث بطاقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک کل قیامت میں اپنے دربار میں بلائے گا اور بلانے کے بعد اس کا حساب و کتاب لے گا۔ جب اس کے عمل کو تولے گا تو اس شخص کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ۔ وہ شخص اپنے وزن کے اس پلڑے کو دیکھ کر پریشان ہوگا، پسینے میں شرابور ہو چکا ہوگا اور مارے ڈر کے اس کے سارے رونگٹے کانپ رہے ہوں گے۔ اسی وقت اچانک سے عرش کے پاس ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس ٹھنڈی ہوا چلنے کے نتیجے میں اس کے جسم پر جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہوگی اور وہ اللہ رب العزت کی طرف بڑی محبت بھری نظر سے دیکھے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے ابھی تیری کیفیت کچھ اور تھی، اب تو بہت مطمئن نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں؟ اللہ پاک کے فرمانے کے وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے آپ کے عرش کے نیچے خوشبو نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے اس جواب کو سننے کے بعد اپنے پاس اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے میرے بندے تو اپنے عمل کو دیکھ۔ وہ بندہ دیکھے گا اور کہے گا اللہ پاک کہ اس عمل کو دیکھ کر تجھے کیا لگتا ہے؟ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، نہیں تو آپ حدیث کے الفاظ پکڑ سمجھ لیں گے۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ میری ہلاکت مجھے دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ نیکیاں تو بہت کم ہیں اور گناہ کے پلڑا بالکل بھاری وزنی بنا پڑا ہے۔ اللہ پاک عرش کے نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور کاغذ کے اسی ٹکڑے کو بطاقہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس حدیث کا نام ہی بطاقہ ہے۔
اللہ پاک عرش کے نیچے سے ایک ٹکڑا نکالیں گے کاغذ کا اور اس ٹکڑے کو دیں گے اور بندے سے کہیں گے میرے بندے اس ٹکڑے کو کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا اور اپنے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے۔ وہ بندہ کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کے بڑے تعجب سے اللہ سے پوچھے گا اے اللہ جہاں میرے گناہوں کے رجسٹروں کا انبار ہے اس کے سامنے کاغذ کا یہ ٹکڑا کون سا کام آئے گا؟ اس سے میرے نیکیوں میں کیا وزن پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کہیں گے کہ آپ جائیے لیا کے رکھ دیجئے۔ وہ بندہ وہاں سے چلے گا اور اپنے نیکیوں کے پلڑے میں اس کاغذ کو رکھ دے گا۔ بس اس کاغذ کو رکھنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا غالب آ جائے گا اور جو گناہ کا پلڑا جو تھا وہ ہواؤں میں اڑنے لگے گا، ہلکا ہو جائے گا اور نیکیاں غالب ہو جائے گی۔ تو حضرت حق جل مجدہ اس بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے اس پرچی کے اندر میں تیری زندگی میں تو نے ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھا تھا، جس کلمہ توحید کا تجھے پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہے، جس کلمہ توحید میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ تو نے پڑھا تھا ایک موقع پر، وہ کلمہ اس کاغذ کا ٹکڑا اس کے اندر لکھا ہوگا۔ بس اس کلمے کا اتنا وزن ہے اللہ کے نزدیک کہ اس وزن کی وجہ سے گناہ کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے اور وہ شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو آنے والے دو کلمات ہیں، جس کلمات کے بارے میں آقا نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں کہ جس کلمات کے پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ جو اس نے 100 سال کی زندگی میں کیے تھے اللہ معاف کر دیتے۔ در منصور کی ایک روایت ہے، اس کو بحقی نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب اس کا شمار کل قیامت میں ہوگا، یہ بات سننے کی قابل ہے کہ جب اس کا شمار کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا انبیاء کے صف میں ہوگا۔ سوچئے کتنا عظیم یہ کلمہ ہے۔ ایک روایت میں امام بحقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور جس کو اپنی والدین کے بدعمالیوں کا پتہ ہو اور اس کا یہ دل کہتا ہو کہ میرے ماں باپ اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اگر وہ بیٹا یا وہ بیٹی یہ چاہتی ہے کہ اللہ پاک اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ جمعے کی نماز کے بعد عصر سے پہلے اس کلمات کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کے ان والدین کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اللہ پاک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں میری بہنوں، ہم کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمیں اللہ موقع دے گا ہم ان کلمات کو بار بار اپنی زندگی میں دہرائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں انہی کلمات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں اس موقع پر ان لوگوں کو، ان بچیوں کو دلی مبارکباد اپنی طرف سے اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام احباب بطور خاص حضرت مولانا عمران صاحب، نظام الدین انصاری صاحب، حافظ فیصل صاحب اور حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جن بہنوں کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جنہوں نے اپنا زندگی کا ایک قیمتی وقت علم دین کو سیکھنے میں لگایا اور اللہ نے ان کو یہ موقع سعادت عطا فرمائی کہ آج ان کی بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میری دعائیں ہیں ایسی بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول کرے اور آپ کا پڑھنا آپ کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اور ان بچیوں کو بھی میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں
اور ان بچیوں کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جن بچیوں نے آج بخاری شریف کی افتتاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسا سنہرا وقت عطا فرمائے کہ ان کی بھی تکمیل بخاری ہو اور وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کے اس دنیا عالم کے اندر میں علم کا مہتاب اور آفتاب بن کر چمکے اور ان کی زندگی امت کی ماں بہنوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے، وہ خود بھی نیک ہوں اور ان کی زندگیاں نیکیوں کی طرف لوگوں کو آمادہ کرے۔ بس میں انہی باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو قبول کرے، اس وقت کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کہنے کے درمیان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پاک اپنے کرم کے معاملہ فرما کر معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے خدمت گزاروں کو اور اس ادارے میں پڑھنے والی یا پڑھانے والی تمام معلمات کو اور طالبات کو قبول کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔